Hello and welcome to E for Education. Today we are going to learn about how the Hanoverian family come to power. اگر سب سے پہلے ہم لوگ سکسیشن آف دا ہاؤس آف ہینوور یا یہ جو ٹاپک ہے ہمارا اس کے ایجنڈا کو یا اس کی آؤٹ لائن کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ہم لوگ سب سے پہلے اس کے انٹروڈکشن کی بات کریں گے. آفٹر دیٹ اس کے سگنیفیکنس کی بات کریں گے اینڈ اس کے بعد ہم لوگ کریٹیکل ایویلویشن کی طرف جائیں گے. ان آر لاسٹ لیکچر وی ہیو ڈسکسڈ کہ کوئین این جو تھیں وہ چائلڈ لیس فوت ہوئی تھی. ہوا اصل میں یہ تھا کہ ایکٹ آف سیٹلمنٹ کے اکارڈنگ اینا کی وفات کے بعد صوفیہ جو کہ الیکٹریس آف ہینوور تھیں انہوں نے کوئین بننا تھا, لیکن قدرت کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ صوفیہ اینا کی وفات سے پہلے ہی فوت ہو گئی. لہٰذا صوفیہ کے مرنے کے بعد جو نیکسٹ ان سکسیشن لائن تھا وہ صوفیہ کا بیٹا جارج تھا. اینا کی وفات کے بعد اس نے انگلینڈ کا تخت سنبھالنا تھا. ہاؤ اینا اس آئیڈیا اور اس ایکٹ کے خلاف تھیں. وہ یہ چاہتی تھیں کہ انگلش تھرون پر اسٹوارٹس کی حکومت ہو, اور لیکن اس میں یہ جو مین مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اسٹوارٹس میں ابھی کوئی بچہ نہیں تھا جو اس انگلش تھرون پر بیٹھے. ایک بندہ تھا جیمز ٹو کا جو بڑھاپے کا سہارا تھا, یعنی اس کا سب سے چھوٹا اور اکلوتا بیٹا جیمز فرانسس ایڈورڈ اسٹوارٹ, جس کو ہم لوگ اولڈ پریٹینڈر کے نام سے بھی جانتے ہیں, جو کہ بائی ریلیجن ایک کیتھولک کرسچن تھا. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ولیم تھری کے ٹائم پر ہونے والے ایکٹ آف سیٹلمنٹ میں یہ صاف لکھا ہوا تھا کہ کسی بھی کیتھولک کو انگلینڈ کا کراؤن نہیں ملے گا. اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اوپر کارڈ پہ اس کا لنک پیسٹ کر رہا ہوں, آپ جا کے اس کے اوپر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. سو Anna tried to persuade some of her Tory ministers on the condition that James would convert to Anglicanism. لیکن جیمز ایک سچا کیتھولک ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور اینگلیکن چرچ سے کنفارمیٹی شو کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے. He also refused to give up his Catholic faith. اینا کی خواہش پر جو دو منسٹرز جیمز سے نیگوشیشن میں مصروف تھے, ان کا نام رابرٹ ہارلے دا ارل آف آکسفورڈ اینڈ ہینری سینٹ جان بولنگ بروک تھا. لیکن حالات نے ایک اور موڑ لیا. ملکہ این کی جو صحت تھی وہ مزید بگڑی. اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے پریوی کونسل کا اجلاس بلایا گیا. ہینوور میں ایک میسنجر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا جس میں جو جارج تھا اس سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ وہ ایز سون ایز پاسبل یہاں پہنچے اور تخت پر جو ہے وہ بیٹھے. لوئی جارج انگلینڈ پہنچا 1714 میں, اور انگلینڈ میں جارج اول کی حیثیت سے اس کی کورونیشن ہوئی. اس طرح ٹورس کی اسٹوارٹس کو انگلینڈ کے تخت پر بحال کرنے کی کوشش جو تھی وہ ناکام ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں آنے والی تقریباً 5 ڈیکیڈز جو تھے یا 5 دہائیاں جو تھیں اس میں ہاؤس آف ہینوور کا اعتماد جو ہے وہ ٹورس جیتنے میں بالکل ناکام رہے تھے. اور انتظامیہ جو ہے ان کی جتنی بھی ساری کی ساری تھی وہ کس کے وگز کے ہاتھوں میں چلی گئی. تو اس دور کو ہم لوگ وگز اولیگارکی بھی کہتے ہیں. سو اگر آپ کے پاس ایم سی کیو میں آ جائے کہ وگز اولیگارکی کب شروع ہوئی تھی, تو وگز اولیگارکی آلموسٹ 1714 سے شروع ہوئی تھی. Now what is oligarchy? Oligarchy is basically the form of the government in which only a small group of people hold all the power. Okay? چنانچہ انہی حالات میں ہاؤس آف ہینوور انگلش تھرون پر بیٹھے, اور اس سکسیشن کی انگلینڈ کی جو پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری تھی اس پر کچھ گہرے افیکٹس بھی آئے تھے, گہرے اثرات بھی آئے تھے. ان میں سے کچھ اثرات جارج فرسٹ کی سکسیشن سے براہ راست وہ ہیں, ٹھیک ہے جی, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ اس کے انگلش لینگویج سے ناواقفیت کا نتیجہ ہیں بیسیکلی. سو سگنیفیکینس آف ہینوویرین ایرا کی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ اینڈ آف ڈیوائن رائٹ تھیوری ہو گیا تھا. ہینوویرین سکسیشن اینڈ آف ڈیوائن رائٹ تھیوری, ہینوویرین سکسیشن جو ہے یہ بیسیکلی اینڈ آف ڈیوائن رائٹ تھیوری کو ایک آخری دھچکا تھا. ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ بادشاہ اب خدا کا نمائندہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی, اور اس نے حکومت بیسیکلی اگر کی بھی ہے تو اسے پارلیمنٹ سے یہ عہدہ جو ہے وہ ملا ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ جو خدا کی طرف سے وہ چوزن ریپرزینٹیٹیو ہے اور وہ یہاں پہ حکومت کرنے کا اس کو حق ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ چیز ہے ہی نہیں. سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو پارلیمنٹ نے جارج کو جو ہے انگلینڈ کا بادشاہ مقرر کر کے اپنی سپریمیسی کو یقینی بنایا تھا, اور اس کی سکسیشن سے جو ہے کچھ اصولوں کو انگلش پالیٹکس میں مقبولیت بھی حاصل ہوئی تھی. جیسے رائٹ ٹو اپوائنٹ کنگ جو ہے وہ اب کس کے پاس تھا, وہ پارلیمنٹ کے پاس تھا. ریگولر میٹنگ آف پارلیمنٹ, اس کے علاوہ سیپٹینیل ایکٹ ایک آیا تھا جس میں سب سے پہلے جو ہے پارلیمنٹ کی جو مدت تھی وہ 3 سال تھی, اب وہ انہوں نے 7 سال کر لی تھی. اس کے علاوہ جو منسٹرز ہیں وہ اگر کوئی ہوں گے تو وہ پارلیمنٹ سے ہی آئیں گے,
عوام کے چوزن ریپرزینٹیو ہوں گے منسٹرز، اور پارلیمنٹ جو ہے واز بیسکلی ڈسکس ٹو انٹائٹل ٹو ڈسکس نیشنل پالیسی. تیسرا ہمارے پاس بھی اس کا ہے کہ وگز جو ہیں وہ نیئرلی 50 سال تک جو ہے وہ آفس میں رہے تھے. وگز نے جو جارج ون تھا یا جارج دا فرسٹ تھا کہ جو اس کے حق میں وہ لوگ تھے، اور اس سے قدرتی طور پر انہیں جو بادشاہ تھا ان کا اعتماد بھی ملا. دوسری طرف ٹوریز نے پریٹینڈر کے مقصد کی حمایت بیسکلی کی تھی، جس سے بادشاہ اور ٹوریز کے درمیان عدم اعتماد ایک بڑھ گیا تھا، ان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ گیا تھا. اس لیے جارج دا فرسٹ نے وگز پر بھروسہ کیا اور اس دور میں حکومت، اور وہ جو ہے اس کے دور میں تقریباً سارے کے سارے دور میں وہ حکومت میں رہے. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ آف کیبنٹ سسٹم کی اگر ہم لوگ بات کریں تو چونکہ جارج دا فرسٹ جو ہے اس کو انگلش نہیں آتی تھی، وہ انگلش نہیں بولتا تھا، وہ بیسکلی جرمن تھا، اسے اس زبان کو سمجھنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے جو اس کے منسٹرز تھے اس کے اجلاس کی صدارت کرنے سے گریز کرتا تھا، اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس کی بجائے سب کچھ اپنے، اور اس نے جو ہے سب کچھ اپنے جو اس کے منسٹرز تھے اس کے ہاتھوں میں چھوڑی ہوئی تھی. اہم جتنے بھی منسٹرز تھے یا وزراء جو تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے، اور حکومت کا کام کاج جتنا بھی ہوتا اس کے اہم فیصلے بھی وہ خود ہی کرتے تھے، اور وزیروں کی یا ان کے جو منسٹرز تھے ان کی میٹنگز سے جو ہے وہ بادشاہ کی جو غیر حاضری تھی اب وہ ایک معمول بن چکی تھی. لہٰذا جو سسٹم تھا وہ اپنے اس میں ایک ہموار کام کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے اندر سے اپنا ایک پریزیڈنٹ تلاش کر لیا، اور وہ جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا وہ اس میٹنگ کو کیا کرتا تھا، ہیڈ کرتا تھا. تو کیا تھا کہ سب کچھ جتنی بھی وہ لیتے تھے، جتنے بھی ڈیسیجنز لیتے تھے وہ سب کے سب کون لیتے تھے، وہ کیبنٹ لیتی تھی. اور پھر کیبنٹ نہیں، یہ فیصلہ منسٹرز ہیں وہ ایک ہی اس سے ہوں گے، ایک ہی پارٹی سے ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ تاثر دیا جانے لگا کہ جی اس سے ڈیولپ، اس کو بیسکلی ہم لوگ کیبنٹ سسٹم جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ہمارے پاس. اس کے بعد منیمل انفلوئنس آف کنگ ان اسٹیٹ بزنس، یہ بھی ہم جانتے ہیں وہ اپنے انگلش سے ناواقفیت کی وجہ سے جو ہے، یا انگلش زبان اس کو نہیں آتی تھی، اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا تھا، وہ اس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتا تھا. باقی بات یہ ہے کہ اس کو ایک یہ بھی ایشو تھا کہ انگلش پالیٹکس کا اس کو اندازہ بھی نہیں تھا، اس لیے بھی وہ اوائڈ کرتا تھا. ڈیولپمنٹ آف آفس آف پرائم منسٹر، ٹھیک ہے جی، چونکہ جارج دا فرسٹ جو ہے وہ وزراء کے اجلاسوں کی صدارت نہیں کرتا تھا، اس لیے ان میں سے کسی ایک سے یہ کہتا تھا کہ وہ اس اجلاس میں کیے گئے جتنے بھی فیصلے ہیں اس سے اس کو آگاہ کر دیں. وہ وزیر جتنے، مطلب اگر ان کا اس میٹنگ میں جو پریزائڈ جو میٹنگ کو کر رہا ہوتا تھا وہ سارے کے سارے اس کا احوال جو اس کو بتا دیتا تھا. اس لیے انگلش پولیٹیکل سسٹم میں جو ہے ایک نیا ادارہ جو ہے وہ متعارف کرایا، اور وہ جو ہے کیا تھا، وہ پرائم منسٹر کا تھا، ٹھیک ہے جی. اور سر رابرٹ بیلپول کو جو ہے وہ فرسٹ پرائم منسٹر مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ آف پارٹی سسٹم آن ساؤنڈ فوٹنگ تھی، کیونکہ وگز جارج کے جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب ان کو اس نے کانفیڈنس حاصل کیا ہوا تھا، اس لیے ایک پارٹی کی حکومت کا نظام جو ہے وہ انگلینڈ میں جڑ پکڑ چکا تھا. یہ رواج جو ہے وہ تقریباً 4 دہائیوں سے زیادہ تک ہی چلا. اس طرح یہ ایک معمول بن گیا کہ جی پارٹی سسٹم جو ہے وہ کیا ہوا، وہ اس میں بہت زیادہ انرچ ہوا، بہت زیادہ اس میں مضبوط ہوا. افیکٹس آن چرچ آف انگلینڈ میں بیسکلی یہ ہوا تھا کہ ظاہر ٹوریز کی حکومت تھی، وگز کی حکومت تھی، اور وگز جو ہیں وہ پروٹیسٹنٹس تھے، اور وہ کیتھولسزم کے وہ بالکل بہت خلاف تھے، جبکہ ٹوریز جو ہے وہ کیتھولسزم کے تھوڑے سے حق میں تھے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے جیمز ون کو بھی سپورٹ کیا تھا. تو اس وجہ سے کیا ہوا، انہوں نے جو جتنے بھی چرچ تھے اس میں وگز نے آنے کے بعد جتنے بھی چرچ تھے اس میں سارے کے سارے جو ان کے پادری تھے یا بشپس جو تھے ان کو انہوں نے صفایا کر دیا ان کا، اور دوسرے بشپس لے آئے. تو اس طریقے سے اب جو مذہب کی طرف سے ان کو جو رکاوٹیں آتی تھیں، یا چرچ کی طرف سے ان کو جو رکاوٹیں آتی تھیں وہ بھی ختم ہو رہی. انٹرونشن ان یورپین پالیٹکس جو ہے وہ ایک اندر چیف سگنیفیکینس آف ہینوویرین ایرا ہے، بیکاز ہینوویرین سکسیشن میں جو ہے بیسیکلی انگلینڈ جو ہے اس کو یورپین پالیٹکس میں انٹروین کرنا پڑا، ٹھیک ہے جی. اٹ ہیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دا ڈیفینس آف ہینوور ایز ویل، کیونکہ ایشو یہ تھا کہ یہ جو جارج ون تھا وہ ہینوور سے تھا، اور اس نے اپنے وزیروں کو یہ خاص ہدایت کی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں نے ہینوور کی حفاظت کا خیال رکھنا ہے. سو پہلے وہ انگلینڈ کی سب کچھ دیکھتے تھے، ابھی ان کو ہینوور کی بھی حفاظت دیکھنی ہوتی تھی، ہینوور کو بھی انہوں نے دیکھنا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ ان کی انٹرونشن ہوئی ان دی یورپین پالیٹکس. اگر کوئی بھی ہینوور کی طرف یا جرمنی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے تو ان بھائی صاحب لوگ جو ہیں یہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے تھے، اور یہ لوگ انٹروین کرنا شروع ہو گئے اس طریقے سے یورپین پالیٹکس میں. Jacobite activities basically continued their revolts for half of the 18th century. Two major attempts جو کہ 1715 اور 1745 میں ہوئے تھے, and in both these attempts they failed due to the various reasons.
ٹھیک ہے، جس میں ہمارے پاس ایک تو یہ تھا کہ وہ ایک تو ان کی ڈائریکشن غلط تھی، ال پلاننگ تھی ان میں، ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ جی انگلش مین جو تھے اب وہ بہت زیادہ اس چیز پہ آ گئے تھے کہ نہیں ہم لوگوں نے کس کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم لوگوں نے پروٹیسٹنزم کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں نے چلنا ہے. سو یہ سب کچھ اس میں تھا. آخر میں ہم لوگ آ جاتے ہیں کریٹیکل انالیسس پہ. کریٹیکل انالیسس بھی یہ تھوڑا سا غلط ہوا، یہ ہینوویرین ہے، ہینری نہیں ہے. سو ہینوویرین سکسیشن جو ہے وہ ایک اور بڑا لینڈ مارک تھا ان انگلش پولیٹیکل ہسٹری، جس سے جو ہے ماڈرن انسٹیٹیوشن آف ڈیموکریٹک سسٹم میں جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کا جو ہے ان کا ایک وہ ہوا تھا، ان کا ایک جنم ہوا تھا. اینڈ کنٹریبیوٹڈ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ آف نیو نارمز اینڈ conventions which modernized the administration system of the country. The cabinet system of the government, the post of prime minister and party system of the government are some of the most significant contribution of this event to the English politics. So thank you guys, see you in next part of this lecture.